اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و عم نوالہ و جل ذکرہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اور امام علی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء شہید کربلا کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، نئے اسلامی سال کا پہلا جمعۃ المبارک ادا کرنے کے لیے آپ اور میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنے دربار در بار گہربار میں شرف قبول عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی سے ہے اور انجام بھی قربانی پر ہے۔ ابھی آپ نے پچھلے مہینے جانوروں کے نذرانے اور قربانیاں اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کی، اور جانور سے بڑھ کر ظاہر بات ہے انسان کی عظمت و شرافت، قدر و قیمت اور فضل و کمال ہے۔ تو یہ مہینہ ہمیں انسانوں کی، مسلمانوں کی جانوں کی، مسلمانوں کے سرداروں کی اور امام الانبیاء کے پیاروں کی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ کربلا کے میدان میں یزید کی حکومت کے دور میں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء نے جس عزیمت کا، جس جرأت کا، جس ایثار اور خلوص کا مظاہرہ کیا اور صبر کی جو داستانیں رقم کیں اور ظلم کو برداشت کر کے کائنات کے مظلوموں کے لیے ایک بہت بڑا درس انہوں نے عنایت کیا، قیامت تک ان کی اس شہادت کی روشنی سے دنیا نور حاصل کرتی رہے گی اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا سبق لیتی رہے گی اور آزمائشوں میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو صابرین کی صف کے اندر شامل کرنے کے لیے اہل ایمان کو، اہل محبت کو رتبے اور مرتبے سے ان کی شہادت سرفراز کرتی رہے گی۔ وقت چونکہ بہت مختصر ہے، میں صرف 2 حدیثیں آپ کے سامنے اہل بیت اطہار بالخصوص خاندان نبوت کے چند افراد کے بارے میں، یہ موضوع تو چونکہ بڑا طویل ہے تو اس لیے برکت حاصل کرنے کے لیے اور ان کی بارگاہوں میں حاضری کا اور چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ذریعے سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے آپ کی سمع خراشی کروں گا۔ یہ پہلی حدیث جو ہے یہ
المعجم الکبیر کی ہے جو امام طبرانی کی کتاب ہے، حدیث کا نمبر 13 ہے، اور معجم الاوسط کے اندر بھی امام طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے، اور یہی حدیث کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ مجمع الزوائد کے اندر امام حیثمی نے اس کو درج کیا ہے۔ بڑی شاندار اور بڑی عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی یہ حدیث ہے۔ ان کے الفاظ اتنے جاندار ہیں کہ عربی نہ سمجھنے کے باوجود بھی بندہ چاہتا ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے، کیونکہ جو حضور پاک کی زبان سے نکلنے والے الفاظ میں لذت ہے اور سرور ہے وہ کس بندے کی زبان میں ہو سکتا ہے۔ اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے روایت فرمایا ہے۔ یہ حضور پاک کے چچا کے بیٹے ہیں، اور خود بھی یہ آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن پر صدقہ زکوٰۃ کو حرام کیا گیا، یعنی اہل بیت کے اندر یہ بھی شامل ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ مجمع عام کے اندر، یعنی لوگوں کو جمع کر کے، جیسے جمعہ کا خطبہ دیا جاتا ہے اس طرح حضور پاک نے لوگوں کو جمع کیا، اور سب کے سامنے حضور پاک نے 3 دفعہ، بلکہ 3 سے زیادہ دفعہ یہ فرمایا، الا ایھا الناس، اے لوگو، الا اخبرکم بخیر الناس جداً و جدۃ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ نانا اور نانی کے لحاظ سے سارے انسانوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ پھر فرمایا، الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمۃ، میں تمہیں یہ بتاؤں کہ چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے تمام انسانوں سے افضل اور بہتر کون ہے؟ پھر فرمایا، الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالۃ، میں تمہیں خبر دوں اس بات کی کہ خالہ اور ماموں کے اعتبار سے تمام انسانوں میں بہترین کون ہے؟ چوتھی بار فرمایا، الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ ماں اور باپ کے اعتبار سے سارے انسانوں میں سے افضل کون ہے؟ بعض دفعہ لوگ بات کر دیتے ہیں لیکن ان کا مطالعہ نہیں ہوتا، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی دین کا حصہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے چچے کی، اپنے تائے کی، اپنے ماموں کی، خالہ کی، نانے کی، دادے کی فضیلت بیان کریں تو یہ اور بات ہے، اور اللہ کے محبوب اگر کسی کے نانا دادا کی، چچا تایا کی، خالہ ماموں کی فضیلت بیان کریں تو یہ دین کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کو بیان کرنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، پڑھانا بھی ثواب ہے۔ اب حضور پاک نے ان چاروں سوالوں کا جواب خود ہی ارشاد فرمایا جو نانا اور نانی کے اعتبار سے، پھوپھی اور چچے کے اعتبار سے، خالہ اور ماموں کے اعتبار سے، ماں اور باپ کے اعتبار سے سارے انسانوں میں سے افضل ترین ہیں، ہم الحسن والحسین، وہ حسن ہیں اور وہ حسین ہیں۔ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے نا، وہ ایسے ہی جذبات میں یا جو طبی محبت ہوتی ہے اس کے لحاظ سے بات نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی کی بات کی حقیقت ہوتی ہے، وہ غصے میں ہو، وہ سیریس ہو، وہ خوشی میں ہو، وہ جس حال کے اندر بھی ہو، جب اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے تو اس کے بولنے کو اللہ اپنا بولنا قرار دیتا ہے۔ حضور پاک کے ایک صحابی تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی حدیثیں لکھنے والے صحابی ہیں، اور انہوں نے صحیفہ باقاعدہ ایک تیار کیا تھا جو چھپا بھی ہوا ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص۔ وہ حضور پاک کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے تو لکھنا جانتے تھے، جو بھی حضور پاک ارشاد فرماتے تو وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ
حضور پاک کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی مزاح فرماتے ہیں، کبھی غصے کا اظہار کرتے ہیں، کبھی کوئی حالت کبھی کوئی حالت، تو آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو ان پر اس بات کا اثر ہوا تو انہوں نے لکھنا بند کر دیا۔ چند دنوں کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ پہلے تو میری ہر بات لکھ لیا کرتا تھا، اب کیوں نہیں لکھتا؟ یا رسول اللہ بعض لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کی تھیں تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے جو بھی نکلے حق نکلتا ہے، حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، کیونکہ ایک ہی تو زبان ہے جس سے اللہ بھی بولتا ہے، اللہ کا رسول بھی بولتا ہے۔ اللہ تو زبان سے پاک ہے، اللہ نے بھی جب بولنا ہوتا ہے اپنے محبوب کی زبان استعمال کرتا ہے۔ مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، حضور پاک واز فرما رہے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ کون بول رہا ہے؟ ان کے عشق کی قربانیاں دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک بول رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں اللہ زیادہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے؟ یہ صحابہ کہہ رہے ہیں دیکھو نا، ابو بکر صدیق جیسا بندہ ان میں بیٹھا ہوا ہے، مولا علی جیسا بندہ باب مدینہ العلم وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن حضور پوچھتے ہیں کون بول رہا ہے؟ کہتے ہیں اللہ زیادہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ حج کے دن حج ہو رہا ہے، 9 ذی الحجہ، کس کو نہیں پتا ہوتا حج کس دن ہوتا ہے؟ حج کہاں ہوتا ہے؟ میدان عرفات میں ہوتا ہے۔ شہر کون سا ہے؟ مکہ المکرمہ۔ حضور پوچھتے ہیں بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ اللہ جانا ہے، اللہ کا رسول جانا ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ یہ کون سا مقام ہے؟ اللہ جانتا ہے، اللہ کا۔ اس سے بڑھ کر عشق اور محبت کسی ذات کی کسی کے اندر نہیں ہو سکتی۔ تو حضور نے فرمایا میں بول رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں بول رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی مسجد، وہی ممبر، وہی مجمع، وہی بولنے والا، حضور پھر پوچھتے ہیں بتاؤ کون بول رہا ہے؟ ان کا آگے پھر سے وہی جواب کہ اللہ زیادہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول۔ میرے آقا نے فرمایا اب زبان میری ہے اور کلام خدا کا جاری ہوتا ہے۔ پہلے میں بول رہا تھا اپنی زبان سے، اب میری زبان سے اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے۔ قرآن نازل ہوتا، جبریل کو لے کر آتے، وہ کس نے دیکھا تھا؟ حضور میں یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے یا رسول اللہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے یہ حدیث ہے۔ قول حق قرآن ہے، قول پیغمبر ہے حدیث، اہل دل کے واسطے تعظیم ہے دونوں کی ایک۔ اور مولانا روم نے کہا کہ گفتائے او گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ اس کا کہنا خدا کا کہنا ہے اگرچہ وہ بندے کی زبان سے نکل رہا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ حضور بولتے ہیں تو اس میں اللہ کا کوئی نہ کوئی حکم موجود ہوتا ہے، اور حضور چپ رہتے ہیں تو اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہوتی ہے۔ اے تیری آواز آواز خدا، اور خاموشی تیری راز خدا۔ ان کے بولنے میں اللہ کا حکم ہوتا ہے، ان کے نہ بولنے میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ نہ ان کا بولنا بے فائدہ ہو سکتا ہے، نہ ان کا چپ رہنا بے فائدہ ہو سکتا ہے۔ کائنات میں ایسی زبان کس کی ہو سکتی ہے؟ ایسا بولنا کس کا ہو سکتا ہے؟ ایسا چپ رہنا کس کا ہو سکتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، جو چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے، جو خالہ اور ماموں کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے، اور جو باپ اور ماں، یعنی جس کا باپ سب سے بہتر، جس کی ماں سب سے بہتر، جس کا چچا سب سے بہتر، جس کی پھوپھی سب سے بہتر، جس کا ماموں سب سے بہتر، جس کی خالہ سب سے بہتر، جس کا نانا سب سے بہتر، جس کی نانی سب سے بہتر، ہم الحسن والحسین، وہ حسن ہے اور حسین ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی یہ حضور پاک کے نواسے تھے نا۔ ایک بندہ میں نے ایک جگہ بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کو کتنا پیار تھا اپنے نواسوں کے ساتھ، کہ حضور پاک ان کو کندھے پہ بٹھاتے تھے اور ان کے قدم جو ہیں وہ حضور پاک کے سینے پہ لگتے تھے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں نا وہ بڑی طویلیں کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی
یہ کون سی فضیلت ہے؟ میں بھی اپنے نواسے کو کندھے پہ بٹھاتا ہوں تو اس کے قدم بھی میرے سینے پہ لگتے ہیں. میں نے کہا پگلے یہی تو بات ہے نا, تو انہیں فرق ہی نہیں کیا. تیرے کندھوں میں اور تیرے سینے میں اور حسین کے نانا کے کندھوں اور سینوں میں کیا فرق ہے؟ تیرے نانے میں اور حسین کے نانے میں کیا فرق ہے؟ یا تیرے نواسے میں نبی پاک کے نواسے میں کیا فرق ہے؟ تیرا نانا وہ جس کے کندھوں پہ تو بیٹھا کرتا تھا, یا جو تیرے کندھوں پہ بیٹھتا ہے, تیرا سینہ دھوئیں کا مرکز, بلغم کا بھٹا اور گندگی اور غلاظت کا ڈھیر لگے ہوئے ہیں, اور حسین کے نانے کا سینہ وہ ہے جس پہ اللہ نے 30 پارے قرآن نازل فرمایا, جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا علم نشرح لک صدرک, کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. اس سینے کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو نبی فرمایا وہ حسن ہے, وہ حسین ہے. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جدہما یا رسول اللہ, ان کا نانا اللہ کا رسول ہے. وجدتہما خدیجہ بنت خویلد, اور ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد ہے. وامہما فاطمہ بنت رسول اللہ, اور ان کی ماں فاطمہ ہے جو رسول اللہ کی بیٹی ہے. وابوہما علی بن ابی طالب, اور ان کا باپ علی بن ابی طالب ہے. وعمہما جعفر بن ابی طالب, اور ان کا چچا جعفر بن ابی طالب ہے. وعمتہما ام ہانی بنت ابی طالب, اور ان کی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب ہے. وخالہما القاسم بن رسول اللہ, اور ان کا ماموں قاسم ہے جو رسول اللہ کا بیٹا ہے. ابو القاسم حضور پاک کی کنیت انہی کی وجہ سے ہے. وخالاتہما, اور ان کی خالائیں, ان کی ماسیاں, خالائیں ان کی کون ہیں؟ زینب و رقیہ و ام کلثوم بنات رسول اللہ, جو نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں. یہ دوسرا طبقہ جو ہے نا, جو صرف جن کو 4-5 کے ساتھ ہی محبت ہے, باقی حضور پاک کے خاندان کو کچھ نہیں سمجھتے, وہ یہ بیان نہیں کرے گا, کیونکہ پھر ماننا پڑے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں. فرمایا رقیہ, ام کلثوم اور زینب, یہ ان کی خالائیں ہیں. جدہما فی الجنہ, ان کا نانا بھی جنت میں. ابوہما فی الجنہ, ان کا باپ بھی جنت میں. امہما فی الجنہ, ان کی ماں بھی جنت میں. عمہما فی الجنہ, ان کا چاچو بھی جنت میں. وعمتہما فی الجنہ, ان کی پھوپھی بھی جنت میں. وخالاتہما فی الجنہ, ان کی خالائیں بھی جنت میں. وہما فی الجنہ, اور یہ دونوں بھی جنت کے جوانوں کے سردار. اچھا, اسی حدیث کی ایک سند اور بھی ہے, یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس ہی ہے, لیکن اس میں کچھ الفاظ جو ہے نا ان کا اضافہ ہے, اور وہ یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی. فلما کان فی الرابعہ, جب چوتھی رکعت میں آپ پہنچے, اقبل الحسن والحسین, امام حسن اور امام حسین دونوں آئے. حتیٰ راکبا علی ظہر رسول اللہ, یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام کی پشت کے اوپر سوار ہو گئے. یہ اس طرح کے ایک سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں. یہ تو ایک واقعہ ہے نا, ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضور پاک نماز پڑھ رہے تھے, تو امام حسن و حسین قدموں پہ سوار ہو گئے, تو کافی دیر تک بیٹھے رہے. بعض صحابہ کرام نے اتارنے کی کوشش کی, تو حضور نے فرمایا دعہم, چھوڑ دو, ان دونوں کو چھوڑ دو. فجا, تو حضور پاک نے کیا کیا؟ فلما سلما, جب سلام پھیرا, وضعہما بین یدیہ, تو آپ نے ان دونوں کو اپنے سامنے بٹھا لیا. واقبل الحسن فحمل رسول اللہ الحسن علی عاتقہ الایمن, حسن تم آگے آؤ, وہ آگے آئے تو دائیں کندھے پہ بٹھا لیا. والحسین علی عاتقہ الایسر, اور حسین تم آگے آؤ تو بائیں کندھے پہ بٹھا لیا. صحابہ کا مجمع ہے, اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے یہی فرما رہے ہیں کہ جانتے ہو ان کا باپ بھی افضل ہے, ان کی ماں بھی افضل ہے, ان کا نانا بھی افضل ہے, اور یہ سارے جنت میں ہیں اور سارے جنت والوں کے سردار. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجے گا نا, تو جنت میں جب لوگ جائیں گے تو ایسے لگے گا کہ جیسے جنت کسی کی انتظار کر رہی ہے. اب حضور پاک فرما رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ
یہ بات ٹھیک ہے نا، ہمیں تو نہیں پتہ چلتا نا کہ ہم مشہد کو دیکھ کر کہیں کہ مشہد کسی کی انتظار کر رہی ہے، لیکن جن کو اللہ نے دل کی نگاہیں عطا فرمائی ہوتی ہیں ان کو تو یہ پتہ، جن کے اشارہ کرنے پر درخت چل کے آتے ہیں، جن کے اشارہ کرنے پر پتھر بولتے ہیں، وہ بھلا کیا نہیں جانتے؟ تو ایسے لگتا تھا جیسے جنت کسی کی انتظار کر رہی ہے۔ اور جب حسن و حسین جنت میں داخل ہوں گے، ماست الجنت میستن کما تمیس العروس فی خدرہا، جب حسن و حسین جنت میں داخل ہوں گے تو جنت ایسے وجد کرے گی جیسے دلہن اپنے گھونگھٹ میں وجد کرتی ہے۔ جب دلہن کے سامنے اس کا دولہا آتا ہے نا تو جیسے اس کو خوشی ہوتی ہے نا، جنت ایسے خوش ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسن و حسین کو نبی پاک علیہ السلام نے جنت کا سردار قرار دیا ہے۔ تو جنت کہے گی کہ نبی بھی آتے ہیں، ولی بھی آتے ہیں، اللہ کے پیارے بھی آتے ہیں، شہید بھی آ رہے ہیں، لیکن جن ہستیوں کو اللہ نے میرے اندر آنے والے جوانوں کا سردار قرار دیا ہے، جب تک وہ نہیں آئیں گے میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں؟ اور جب وہ آئے تو پھر جنت خوشی محسوس کرنے لگی، اور جنت جو ہے نا وہ وجد کرنے لگی۔ اور وجد کیوں نہ کرتی؟ یہ ہستیاں ہی وہ ہیں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب دیکھا کہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سارا کچھ میرے پاس موجود ہے، لیکن ڈر لگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارا کسی وجہ سے رد کر دیا جائے، تو پھر تڑپ کر کہتے ہیں کیا؟ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ اے اللہ، فاطمہ کی اولاد کا صدقہ میرا خاتمہ ایمان پر کرنا، اور میری دعا چاہے تو قبول کرے یا نہ قبول کرے، لیکن یہ دیکھ لینا میرے ہاتھوں میں آل رسول کا دامن ہے۔ اس لیے محبت اہل بیت کے بغیر جو نماز پڑھی جاتی ہے نا، اللہ ایسی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے جب میں ان سے محبت کرتا ہوں، جب میرا محبوب ان سے محبت کرتا ہے، تو ان کی محبت کے بغیر نماز کیسے ادا کر سکتا ہے؟ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک کے پیاروں کے پیار میں ڈوب کر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔